الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين رب العالمین بھی حمد و ثنا اور رسول معظم امام الانبیاء سید کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی درود و سلام مکتوبہ۔ جس وقت قرون اولا دے اندر مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے، لڑائیاں بھی ہوئیاں، اختلافات اور مشاجرات بھی پیدا ہوئے۔
صحابہ کثیر تعداد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے۔ حدیث دے علم دی حفاظت واسطے میرے مالک نے محدثین نو پیدا فرمایا۔ خدشات سی حدیث دا علم غیر محفوظ نہ ہو جائے۔ علم حدیث موجود سی، اس نو مدون کرنے واسطے ایک جماعت کی ضرورت سی۔ تو میرے مالک نے حدیث دے خدمت گزار صاحب زہد و ورع انتہائی عادل نبی دی حدیث نال محبت کرنے والے ائمہ حدیث پیدا فرمائے۔ جنہاں نے نبی کائنات علیہ السلام دی حدیث نو یکجا کیتا، مدون کیتا، کتابی شکل دیتی۔ انہاں محدثین دے اندر سر فہرست جس شخصیت، جس امام حدیث دے امت دا اجماع ہے، اس شخصیت کا نام محمد بن اسماعیل البخاری ہے۔ حضرت امام بخاری دے نام تے چونکہ بخارا دے اندر پیدا ہوئے، انہاں دی شخصیت غیر متنازع قرون اولا دے اندر غیر متنازع اور متفق علیہ شخصیت حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دی، اور ان دی شہرہ ایک آفاق تصنیف صحیح البخاری او کتاب ہے۔ میں اس دور دی بات نہیں کرتا، کئی بد نصیب امام بخاری کے دشمن بھی پیدا ہو چکے۔ اگر دشمن نہیں تو مخالف، کئی مخالف نہیں تو معترض، سارے بدنصیب لوگ۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ دی تصنیف نو اے درجہ امت دے اندر ملیا اس مالک دی توفیق نال کہ امت دے علماء دا اجماع، اج دے مولوی نہیں، اس دور دے جدو ایک ایک حافظ الحدیث نو، ایک ایک محدث نو کئی کئی ہزار اور لاکھ حدیث زبانی یاد ہویا کرتی سی بما سند۔ اس دور دے علماء قد اتفق العلماء، علماء دا اتفاق ہے کہ ان القتب بعد کتاب اللہ، کہ اصح القتب بعد کتاب اللہ، اللہ دی کتاب جو خالق کائنات نے آمنہ دے در یتیم تے قلب مبارک تے نازل فرمائی ہے، جس نو قرآن کیا جاندہ، اس تو بعد کائنات اندر اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری کی تصنیف بخاری شریف۔ اور اہمیت نہیں، ہر گروہ ہر جماعت پکار رہی ہے بخاری ساڈے نے، بخاری ساڈے نے۔ اور اختتام بخاری اہل الحدیث دا ترہ امتیاز صحیح البخاری دی اختتام ہویا تے آخری حدیث تے درس، پہلی حدیث تے درس
بخاری دی جامعیت ہے، بخاری دی فقاہت درس منعقد کیتے جاندے، لیکن میں یہ بات قلبی مسرت محسوس کردے ہیں کہاں گا ہن باقی مکاتب فکر بھی امام بخاری دی سید البخاری اتنے دروس کا انعقاد کرتے ہیں جو انتہائی اچھا قدم ہے۔ دوستو اور بزرگوں، حدیث کی حفاظت، حدیث ہے کیا؟ قرآنی آیات، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، او لوگ جنہاں نے کفر کیتا اور چٹلایا ساڈیاں آیتاں، آیات لفظ آیت قرآن مجید دے اندر 4 جگہ تے استعمال ہویا۔ آیت دا مطلب ہوندا نشانی، علامت، عام چیزاں واسطے ساڈے ہاتھ علامت نہیں، خاص نشانیاں کائنات کے امور اندر سورج، چاند، زمین، ہوا، روشنی، سمندر دے پانیاں تے کشتیاں دا چلنا، رات دا آنا، وآیت اللہم اللیل نسلخ منہ النہار، میں رات وچوں اسی دن کھچ لینے، یہ نشانیاں نے۔ تیسری نشانی قرآن دی آیت، قرآن دی آیات بھی نشانی ہے، تلک آیات الکتاب۔ اور چوتھا لفظ آیت نبیاں دے معجزات تے استعمال کیتا گیا، بما کان لرسول ان یاتی بآیت الا باذن اللہ، کسی رسول واسطے زیبا نہیں، لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی معجزہ رونما کر سکے، دکھا سکے، مگر اللہ دی اجازت تے حکم دینا، معجزے نو لفظ آیت دینا۔ اور ایک قرآن دی آیت سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے بیان فرما رہے ہیں، وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، جناب عیسیٰ صاحب فرما دے رہے میں رسول بن کے آیا بنی اسرائیل دی طرف، اگے فرما دے رہے انی قد جئتکم بآیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ۔ میں مٹی دا ایک پرندہ بناواں گا، او دے اندر پھوک ماراں گا، او سچ مچ دا پرندہ بن جائے گا۔ اے میرے والوں تواڈے سامنے آیت ہے، نشانی ہے، معجزہ ہے۔ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں بلّہ ہم پڑھو آیت والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، او لوگ جنہاں نے کفر کیتا ہے، انکار کیتا ہے، تکذیب کیتی ہے، جھٹلا دیتا ہے ساڈی آیات نو، معجزات نو، قرآن دی آیتاں نو، کائنات دے آثار نو جھٹلا دیتا ہے، تے اپنے آپ ول بھی نہیں ویندے۔ اے انگلیاں بنائیاں تے میرے مالک نے بنائیاں نے، 5 انگلیاں بنانے والا، 5 انگلیاں تے 5 ناخن لگانے والا، اے 5 انگلیاں دے اندر اے فرق رکھنے والا، میرے دوستو پیراں دا انگوٹھا بنانے والا، اگر انگوٹھا اللہ نہ لگاندا، ایک انگوٹھا نہ لگاندا، باقی 19 انگلیاں موجود ہوندیاں، انسان سیدھا کھڑا نہیں سی ہو سکدا۔ میں یہ ساریاں آیات دیکھن تو بعد والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، فرمایا ہن میرا حق بندا ہے کہ میں کہہ دیاں اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہن اے جہنمی نے، اے جہنم چ جا کے رہن گے کہ اتنیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں دے کول نے، پھر کفر کیتا، پھر انکار کیتا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، ایک قرآن پاک دی آیات دا انکار ہے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سرور کائنات نے فرمایا اللہ پاک نے میں نے قرآن بھی عطا فرمایا، تے قرآن جیسی تفسیر بھی عطا فرمائی ہے، قرآن بھی عطا فرمایا، تے قرآن دی مثل بھی عطا فرمائی ہے۔ قرآن تو مراد تواڈے سامنے جڑا کتابی شکل
شکل دے اندر وہی جلی دے نال نازل ہویا ہے آیات دے شکل دے اندر نازل ہویا ہے تے میرے دوستو مثلہ ماہو تے قرآن دی تفسیر کی ہے مثل کی ہے سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث نبی پاک علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے سرور کائنات دی سیرت پاک ہے آپ دی زبان چو نکلنے والے آپ دے فرمودات نے جنہوں صحابی فرما دینے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قرآن دی مثل بن کے آئے نے میرے دوستو اور بزرگو ہن دیکھو نا ذرا قرآن پاک وچوں حدیث دا ثبوت مل رہا ہے حدیث دا معنی ہوندا بات تے حدیث رسول دی بات دلیل کی ہے نبی کائنات علیہ السلام نے اپنی بیوی دے نال خفیہ بات کی ہے راز دی بات کی ہے اتنے قرآن پاک کی کہہ رہا ہے اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا جدوں اللہ دے پیارے پیغمبر نے اپنی بیوی دے نال ایک راز دی بات کی ہے راز دی بات کی ہے جائیے میرے دوست شیعہ دوستان دی کتاب پڑھ کے دیکھیے نا اور تفاسیر پڑھ کے دیکھیے انہاں دی تفسیر بھی پڑھ کے دیکھو نا کہ سرور کائنات جناب محمد علیہ السلام نے جڑی اپنی بیوی دے نال بات کیتی ہے جناب حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بات کیتی ہے آپ نے فرمایا حفصہ میرے تو بعد خلیفہ بن کے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے راز دی بات کیتی ہے سرور کائنات جناب محمد علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ دے نال کہ اے حفصہ میرے تو بعد ابو بکر صدیق خلیفہ بن جان گے تے ابو بکر تو بعد تیرے بابا عمر بن خطاب خلیفہ بن جان گے تے جناب حضرت حفصہ پوچھتیاں نے من انباک ھذا اے رب دے پیارے پیغمبر تانوں اس بات دی خبر کنے دتی ہے تے سرور کائنات فرماندے نے قال نبأنی العلیم الخبیر حفصہ اے بات میں اپنے کولوں نہیں کہندا بلکہ عرشاں والے نے محمد نو پہلے ہی دس دیتا ہے اے جڑی بات کیتے نو کی کیا وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے جڑی چپ کر کے بات کی تھی نبی پاک نے اللہ پاک نے خود کیا ہے میرے پیارے محمد دی حدیث ہے حضور دی بات کی ہے حدیث قرآن چو ثابت ہو گئے ہن جڑا بندہ کہے حدیث دی ضرورت تھوڑی آواز کھول دیو بیٹھی جی ادھر جڑا بندہ کہے حدیث دی ضرورت نہیں ہے حدیثاں تے بعد اندر بدل بنیاں نے حدیثاں تے بعد اندر مدون ہوئیاں نے پتہ نہیں کنے دال آیا ہے میرے دوستو اور بزرگو دال خان والے اللہ پاک نے دفن فرما دیتے ہیں حدیثاں تے اندر زیادتیاں کرنے والے خالق کائنات نے مردود قرار دے دیتے ہیں اور جہنم دے گہر گڑے دے اندر پہنچا دیتے ہیں کیونکہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے میرے تے حدیث بیان کردا میری بات نہیں ہے تے حدیث بنا کے پیش کر دینا جتنا نیٹ تے جھوٹ نہ کتے بھی نہیں عامی حدیث ہے فرمان حضرت علی ہے اپنے کو بنا کے چھڑی آؤں وہ ادھا کو سر پیر تے لیا ہونا ادھا کو ثبوت تے لیا ہونا جناب حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث میں حل کا نسی البخاری دی حدیث ہے سنیے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان خبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم حدیث بیان کی جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے اور سید البخاری دی آخری حدیث فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ ہن جناب حضرت امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 194 ہجری دے اندر پیدا ہوندے نے تے 256 ہجری دے اندر حضرت امام بخاری دا انتقال ہو جانا ہے حضرت امام بخاری فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ قال رسول اللہ ہن امام بخاری نعوذ باللہ آنکھاں بند کر کے نہیں کہہ دیتا ان ابی ہریرہ نانا حضرت امام بخاری نے سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک اپنے تو لے کے حضرت نبی پاک علیہ السلام تک درمیان اندر 5 واسطے بیان فرمائے انہوں کیا جاندہ سلسلۃ السند
سلسلۃ السند سند بیان کی ہے. فرماتے ہیں میں اپنے استاد کو سنیا, میرے استاد نے اپنے استاد کو سنیا, اس استاد نے اپنے استاد کو سنیا, پھر اس تابعی نے نبی پاک دے صحابی ابو ہریرہ دے کو سنیا ہے, پھر ابو ہریرہ صحابی نے نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ کو سنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پنجاں واسطیاں دنالے حدیث میرے پیارے پیغمبر تک پہنچ دی ہے. اس واسطے میرے دوستو اور بزرگوں میں اپنے دعوے کے اندر غیر بات کہہ دیا کہ جب میرے ماتے میری دوست مبالغہ نہیں ہوئے گا, بلکہ میری بات جڑی ہے حقیقت مبنی ہوئے گی. جی میں خالق کائنات نے قرآن دی حفاظت کی ہے, اسی طریقے نال خالق کائنات نے محمد فرمان دی بھی حفاظت کی ہے. جنہیں قیامت تک قرآن نہیں بدلایا جا سکتا, ایویں نبی پاک کی حدیث نہیں بدلی جا سکتی. آج یہ فتنے پیدا ہو گئے نے جڑے حدیث دے علم نو مشکوک قرار دین واسطے تیار ہیں, مشکوک بنان واسطے تیار ہیں. کوئی کہندا ہے فلاں حدیث کس طرح بن گئی ہے, کوئی کہندا حدیث دے اندر اضطراب آ گیا ہے, کوئی کہندا حدیث دے اندر ایف ہو گیا وہ ہو گیا. وہ ایت وہ کرنے والے میرے دوست اور بزرگوں محدثین کرام نے پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اے وہی محدثین دی کہ جماعت کا انتخاب اللہ پاک نے کیتا ہے حدیث لین واسطے. اگر کسی دے کول جاندے نے حدیث لین واسطے, جس راوی دے کول حدیث لین واسطے گئے نے, بڑے لمبا سفر طے کر کے گئے نے, محدث گیا ہے تے جا کے بھی دیکھے انہیں اس طرح پلہ کیتا ہویا ہے تے اپنی بکری نو کہندا آ جا میرے کول, بکری والے اشارہ کرنا ہے. جو بکری لاگے آ جاندی ہے, قریب آ جاندی ہے تے پلے دے اندر تے کچھ نہیں سی, جانور نوں صرف پکڑنا مقصود سی, بکری نو قابو کرنا مقصود سی. جدوں اس حدیث دے راوی نے اس بکری نو پکڑ لیا ہے تے پلے دے اندر تے ہے ہی کچھ نہیں سی. ایک حدیث کو جمع کرنے والے محدث واپس آ گئے نے. ساتھی نے پوچھا اتنی دوروں آئے ہو کی گل ہے, کول حدیث کیوں نہیں لیندے؟ کہ اس واسطے کہ جس بندے نے جانور دے نال دھوکھا کیتا ہے وہ محمد دی حدیث نال بھی دھوکھا کر سکتا ہے. میں یہ کو حدیث لین واسطے تیار نہیں. یہ حدیث دا علم پاکیزہ علم آمنہ دلال جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا. پھر جیڑا بندہ کہندا قرآن کافی ہے, حدیث کی ضرورت نہیں ہے, جاؤ میں بطور چیلنج دے بات کر رہا. اگر قرآن کافی ہے من زور دی نماز پڑھ کے دکھاؤ, قرآن کافی ہے. حدیث نو چھوڑ کے من اثر دی نماز پڑھ کے دکھاؤ, حدیث نو چھوڑ کے منو حج کر کے دکھاؤ, حدیث نو چھوڑ کے منو وضو کر کے دکھاؤ. جائیے میں پوچھنا چاہتا وضو زور دیاں رکھتا کتنیاں نے, تشہد دا طریقہ کی ہے, رکوع دا طریقہ کی ہے, ہاتھ بنن دا طریقہ کی ہے. یہ تے قرآن اندر نہیں ملتا. جاؤ قرآن کہندا آتوا الزکات, زکات دی ادائیگی کرو. میں پوچھنا چاہنا اونٹاں چ کنی زکات ہے قرآن چو ثابت کرو, بکریاں چ کنی زکات ہے قرآن چ ثابت کرو, سونے چاندی چ کنی زکات ہے قرآن چو ثابت کرو. قرآن تے اجمال ہے, قرآن اندر خالق کائنات نے اجمالی طور تے مسائل کو بیان کیتا ہے. او دی تفسیر جڑی ہے خالق کائنات نے وحی خفی دے ذریعے محمد دی حدیث وچ بیان فرمائی ہے. جڑا بندہ حدیث دا دشمن ہے دراصل قرآن دا دشمن ہے. جڑا بندہ حدیث دا انکاری ہے دراصل اللہ دے کتاب قرآن دا انکاری ہے, قرآن دا انکاری ہے. جڑا کہندا حدیث مشکوک ہے دراصل وہ کہنا چاہتا قرآن مشکوک ہے. مثال دے طور تے کوئی بندہ کہندا غیر مسلم آ کے کہندا میں قل ہو اللہ نو قرآن نہیں مندا. کوئی بندہ آ کے کہندا جی میں نہیں مندا قرآن. اسی کہاں گے جی قرآن چ لکھا ہے, میں کہا قرآن چ لکھا ہے, کوئی دلیل لے آؤ. قل ہو اللہ سورہ اخلاص کدو نازل ہوئی ہے؟ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے؟ یہ شان نزول بیان کرو. یہ قل ہو اللہ نو کیوں نازل کیتا گیا؟ ہاں میرے دوستو یہ ساریاں چیزاں ثابت کرنے واسطے کہ یہ مکی صورت ہے, یہ کدو نازل ہوئی ہے, یہ شان نزول کیا ہے, یہ ثابت کرنے واسطے سانو کدھر جانا پائے گا؟ نبی دی حدیث والے. تے جے حدیث دا دروازہ بند کر دیو گے قرآن ثابت کرنا مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جائے گا. جڑا بندہ قرآن دا حدیث دا دشمن ہے, میں کہنا علم حدیث دا دشمن نہیں بلکہ رب دی کتاب قرآن دا دشمن ہے. اس واسطے میرے دوستو اور بزرگو آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات دے سرنار جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، اللہ نے میں قرآن بھی عطا فرمایا تے دی مثل حدیث بھی عطا فرمائی ہے، اور قرآن وچوں میں حدیث ثابت کر دیا۔ اللہ پاک خود فرماندے نے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ جو تن رسول دے دے انہوں پکڑ لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تن رسول دے دے انہوں پکڑ لو۔ وضو دا طریقہ دیتا سانو قرآن نے تے نہیں دیتا، نبی پاک دے فرمان نے دیتا ہے۔ زکوٰۃ دا طریقہ زکوٰۃ دا حساب قرآن نے نہیں دیتا بلکہ مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ نمازاں دا طریقہ سانو قرآن نے نہیں دیتا بلکہ وہی ہے حامل وہی جناب محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ جہاد دا طریقہ سانو قرآن نے نہیں دیتا بلکہ جناب محمد مصطفیٰ نے دیتا ہے۔ قرآن اندر اجمال اللہ دی کتاب ہے میرے دوست اور بزرگوں، اس سارے اسلام دی تفسیر ملے گی اگر یہ دی تشریح ملے گی تے حدیث مبارکہ یعنی میرے پیارے محمد فرامین عالی شان چو ملے گی۔ نبی پاک نے فرمایا آج رات باہر نہیں نکلنا، باہر نہ نکلے ہو، خیمے اچ رہنا ہے، لشکر کو کیا خیمے اچ رہنا ہے، آج رات باہر نہیں نکلنا ہو، خیمے اچ رہنا ہے۔ ایک کی بن گئی حدیث، آج رات باہر نہیں نکلنا خیمے اچ رہنا، کی بن گئی؟ کنے کیا؟ نبی پاک نے کی بن گئی؟ حدیث۔ اے میرے صحابہ آج رات باہر نہیں نکلنا خیمے اچ رہنا ہے، بن گئی حدیث نبی پاک دا فرمان۔ حالانکہ قرآن نے تو نہیں کیا خیمے اچ رہنا باہر نہیں نکلنا، آج رات میرے پیارے پیغمبر دی زبان نبوت چو نکلیا ہوا فرمان عالی شان ہے۔ رات ہو گئی ہے، ایک بندہ کہندا میں باہر نکل کے تے ویکھاں، میں باہر نکل کے تے ویکھاں، میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا باہر نہیں نکلنا، میں باہر نکل کے تے ویکھاں۔ وہ حدیث دی مخالفت کرنے والو، حدیث تے اعتراض کرنے والو، ذرا آپ دماغ اندر اس واقعہ میں جگہ دینا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرمایا آج رات باہر نہیں نکلنا، باہر نہیں نکلنا خیمے اچ رہنا۔ ایک بندہ کہنا میں باہر نکل کے دیکھا، وہ باہر نکلیا تے کی ہو گئی حدیث دی مخالفت، یہ ہو گئی حدیث دی۔ حضور نے کہا سی باہر نہیں نکلنا، انہاں کہا ویکھا تے صحیح، جدو اے باہر نکلیا اے ایسا نکلیا پھر انہوں اپنے خیمے دے اندر دوبارہ آنا نصیب نہیں ہویا۔ پھر ہواواں نے چکیا، طوفانہ نے چکیا، نیری نے ایسا چکیا انہوں پہاڑاں تے پٹکھا کے ماریا ہے۔ صبح ہوئی ہے یہ لتاں کسے پہاڑ دے اتے پیاں نے، صبح ہوئی ہے یہ پیر کسے پہاڑ تے پے ہوئے نے، صبح ہوئی ہے یہ گردن کسے پہاڑ تے پئی ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عن أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں محمد دی حدیث دی مخالفت کیتی ہے، اللہ نے زمین تے پڑک کے ماریا، یہ دے عذاب تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایویں علم حدیث تے اعتراض نہ کریا کرو، حدیث دا علم بڑا محفوظ ہے۔ جنہوں نے حدیث تے علم دے اندر زیادتی کرن دی کوشش کیتی ہے، دالان دی کوشش کیتی ہے، محدثین دی جماعت نے انہاں ظالمانو حدیث دے خائنانو حدیث دے علم چو باہر کٹ کے رکھ دیتا ہے۔ راوی جڑے انہیں ایک مثال دیتی ہے نا، 5 واسطے نے 5 راوی درمیان سلسلہ سند دے اندر امام بخاری نو ہر راوی دے زہد و تقوی دا بھی پتہ، ہر راوی دی عمر دا بھی پتہ، ہر راوی دی رہائش دا بھی پتہ، ہر راوی دے والدین دا بھی پتہ، ہر راوی دے اساتذہ دا بھی پتہ۔ اتنے تحقیق تو بعد او دے زہد و تقوی نو چیک کر کے پھر او دے کو حدیث لیا امام بخاری نے۔ اور پھر جدو حضرت امام بخاری کسی کہو کہ ایک رات سے لکھی گئی ہے، وہ بخاری کو ایک رات میں لکھی گئی ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ صحیح البخاری کتاب لکھی ہے، ان 2 جلداں کے اندر عربی دے اندر، کسی نے تشریح کی تھی 3 جلداں کے اندر ترجمہ کیتا ہے، کسی نے 5 دے اندر، کسی نے 9 دے اندر۔ میرے دوستو حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری لکھی ہے 14 جلداں دے اندر، اتنی بڑی تفسیر ہے۔ اور حضرت امام بخاری شریف لکھی ہے 16 سالہ دے اندر، 16 سالہ دے اندر، اور 7563 حدیثاں نے صحیح البخاری دے اندر۔
7663 حدیثاں صحیح البخاری 7663 حدیثاں لکھیاں صحیح البخاری دے اندر تے کنے سال لگے 16 سال. یہ کوئی چھوٹی تصنیف ہے؟ کتنی بڑی تباہ آزمائی ہے، کتنی بڑی کاوش ہے حضرت امام بخاری دی. 16 سالہ صحیح البخاری لکھی. پھر یہ نہیں قلم پھڑ کے بہ گئے صبح لکھتے رہے شام کو سو گئے، نہیں. فرماتے جدو میں نبی پاک دی حدیث لکھن لگا تے پہلے میں اٹھیا تے میں پہلے غسل کیتا. امام بخاری فرماتے پہلے میں غسل کیتا، ثم تبضعت، پھر میں وضو کیتا ہے، ثم صلیت رکعتین، پھر میں 2 رکعتاں ادا کیتیاں نے، پھر میں دعا کیتی ہے مالکا میں انسانی طاقت دے مطابق پوری پرچھان کر لی ہے، پوری تحقیق کر لی ہے، راوی بالکل ٹھیک نے، الفاظ بالکل ٹھیک نے، پھر بھی میں تیرے کو دعا کرنا اللہ مجھے القاء کر دے میرے دل دے اندر کہ جو کچھ میں لکھنے والا واقعی وہی الفاظ نے جڑے الفاظ میرے پیارے نبی نے بیان فرمائے ہیں. پھر میں دعا کرنے تو بعد ایک حدیث لکھیا ہے، پھر میں دوسری حدیث لکھن تو پہلے پھر میں غسل کیتا ہے، پھر میں وضو کیتا ہے، پھر 2 رکعتاں پڑھیاں استخارے دیاں، پھر میں رب دے کول دعا کر کے میں دوسری حدیث نقل کیتا ہے. اس طرح 7363 حدیثاں جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح البخاری دے اندر تصنیف فرمائیاں نے، تحریر فرمائیاں نے. اس طرح کر کے 16 سالہ دے جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح البخاری نے مرتب کیتا ہے. جاؤ اپنے کنا دے اندر صحیح البخاری رکھو نا، اپنی بچیاں نو کیا کرو صحیح البخاری پڑھو، اپنے بیٹیاں نو کیا کرو صحیح البخاری پڑھیا کرو، اپنی بیٹیاں نو جہیز دے صحیح البخاری ترجمے والی دیا کرو. ایک حدیث پڑھیں گے اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں کہا اگر وقت دے بڑے فقیر ہیں امام بخاری جدو کوئی مسئلہ ثابت کر دینے سب تو پہلے مسئلہ ثابت کرن تو پہلے اللہ دی کتاب وچوں قرآن پاک دی آیت نو پیش کر دینے بطور دلیل ہے. پھر جناب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی پاک دی حدیث نو بیان کر دینے مسئلہ ثابت کرنے واسطے. اس تو بعد جناب امام بخاری اقوال آثار صحابہ دے تابعین نو پیش فرما دینے اس مسئلے دی دلیل تے ثابت کرنے واسطے. اے طریقہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا دسنا چاہتے ہیں کہ سب تو پہلا مقام ہے علم دے اندر تے قرآن پاک دا، اس تو بعد مقام ہے نبی پاک علیہ السلام دے فرامین دا، اس تو بعد دلیل لئی جا سکتی ہے تے آثار صحابہ تو لئی جا سکتی ہے، آثار تابعین تو لئی جا سکتی ہے. ہن قرآن دی آیت پڑھیے نا اللہ پاک فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون سورہ التوبہ 11واں پارہ تے آیت نمبر 112 پڑھیے نا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراقعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. کہہ دو سبحان اللہ، کہہ دو. قرآن پڑھیا گیا وبشر المومن بشارت والی آیت آ گئی ہے. ہن سنیے ترجمہ التائبون فرمایا توبہ کرنے والے، العابدون توبہ کرنے والے. حضرت امام بخاری کا نام ہے محمد، یہ تو سفر کہنے کی ضرورت نہیں، یہ امام بخاری کا نام ہے محمد بن اسماعیل، محمد بن اسماعیل. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سمو بے اسمی، میرے نام تے نام رکھیا کرو. جب نبی پاک کے ذاتی نام دو نے، ایک احمد تے دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. احمد بھی نبی پاک کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے محمد بھی میرے پیارے نبی کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. امام بخاری دے بابا نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، باپ کا نام اسماعیل، محمد بن اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ. میرے دوستو اور بزرگو امام بخاری پیدا ہوئے نے، امام بخاری چھوٹے جے نے، حضرت اسماعیل انہاں دے باپ جڑے نے اپنے بیٹے نو علمی خلقیاں دے اندر لے کے جاندے نے، دروس دے اندر لے کے جاندے نے جتھے قرآن پڑھیا جاندا، پیغمبر دا فرمان پڑھیا جاندا. لوگو آؤ اپنے بچے نو لے کے جو علمی خلقیاں دے اندر صبح جمعہ ہوئے تے پہلے تیار ہو کے آیا کرو، بیٹا نو کیا کرو غسل کر کپڑے استری کرا کے خوشبو لگا کے مسجد دے اندر لے آیا کرو نا. اگر کوئی ہلکا
درس ہوئے کوئی پروگرام ہوئے علمی تے دینی وہ دے اندر اپنے بچے نو لے کے آیا کرو نا جائیے اسلاف نو پڑھیے تابعین تے صحابہ نو پڑھیے جو کہ اللہ پاک بیٹے عطا کردا اپنے چھوٹے چھوٹے بیٹے نو علمی خلقیاں دے اندر لے کے آوندا ہے اور بالخصوص انہاں خلقیاں چ لے آ کے چھوٹے بچے نو بٹھا دیندا ہے جتھے تقریر کرنے والا وقت ضائع نہیں کردا جتھے تقریر کرنے والا لطیفے نہیں سناوندا جتھے تقریر کرنے والا آیتاں بھی پڑھدا ہے تے اکھاں ڈل پیندیاں نے اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو جاندے نے تے اپنے بیٹیاں نو کہندے بیٹا دیکھو قرآن پڑھنے والا قرآن بھی پڑھدا ہے تے اکھاں چوں آنسو بھی بہا رہا ہے وہ بیٹے چھوٹے ہوندے جدوں قرآن پڑھدے روندے ہوئے عالم دین نو دیکھدے بچیاں نو رب دی بارگاہ دے اندر رون دیاں عادتاں بن جاندیاں پھر ساڈیاں گھراں دے اندر گلوکار پیدا نہیں ہون گے ساڈیاں گھراں دے اندر گانے بجانے والے پیدا نہیں ہون گے ساڈیاں گھراں دے اندر بدماش پیدا نہیں ہون گے ساڈیاں گھراں دے اندر میرے دوستو لوفر بچے پیدا نہیں ہون گے پھر ساڈیاں گھراں دے اندر پیدا ہون گے تے امام احمد بن حنبل جیسے سپوت پیدا ہون گے ساڈیاں گھراں دے اندر خالد ابن ولید جیسے بچے پیدا ہون گے ساڈیاں گھراں دے اندر ابن قیم تے ابن تیمیہ جیسے اللہ دے دین دے خدمت گزار پیدا ہون گے اس واسطے یہ امام بخاری دے والد محترم فرماندے نے میں اپنے بیٹے محمد نو لے کے جاندا فرماندے میں پوری زندگی قسم کھا کے کہندے نے حرام دا لقمہ تے بڑی دور دی بات ہے میں کدی شبے والا لقمہ میں اپنی اولاد نو نہیں کھلایا حرام تے دور دی بات ہے شبے والا جتے شک پی گئی ہے کہ حرام دا ہو سکدا میں وہ بھی اپنی اولاد نو نہیں کھلایا جدو حلال کھلاؤ گے پھر تواڈے گھراں دے اندر دین دے سپوت پیدا ہون گے بدلے حریت پیدا ہون گے تواڈے گھراں دے اندر میرے پیارے پیغمبر دے دیوانے پیدا ہون گے پیغمبر دی عزت و ناموس دے مر مٹنے والے نوجوان بن جان گے میرے دوست ایک نئی قوم تے تیار ہو جائے گی ایک سوال معاشرہ وجود اندر آ جائے گا حضرت امام بخاری فرماندے نے والد محترم فرماندے نے میں حرام دا لقمہ بھی کدے نہیں کھلایا تے جو میرے دوستو چھوٹے ہونے آج چھوٹے جنے امام بخاری باپ اسماعیل اللہ پاک نو پیارے ہو گئے نے اور صورت حال پیدا ہو گئی ہے دیکھتے ہیں امام بخاری کی اکھاں خراب ہو گئی اکھاں اس طرح خراب ہوئی کہ نظر ہی جاندی رہی ہے نظر ہی ختم ہو گئی ہے نظر ختم ہو گئی ہن ایک پاسے دور یتیمی ہے تو ایک پاسے والدہ دیکھ رہی ہیں نے میرا بیٹا اکھاں تو محروم ہو گیا ہے بینائی ختم ہو گئی ہے تے والدہ نو کتھے چین ہوندا ہے ماما نو بچے مردے کے کتھے آرام ہوندا ہے رات دیاں تنہائیاں دے اندر بارگاہ عزت دے اندر جبینے نیاز نو چکا کے کہندی ارشاں والیا جے میرے بیٹے نو دور یتیمی دے اندر مبتلا تو کیتا ہے تے اللہ ایدی بینائی نو واپس لٹانے والا بھی تو ہی ہے ایدے بابا دیاں زندگیاں دین والا بھی تو تے موت دینے والا بھی تو ہے اے بچہ عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے اکھاں عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے جے اکھاں تو لے گیا لے جان والا بھی تو ہی ہے تے واپس عطا کرنے والا بھی تو ہی ہے اس طرح کر کے دعا کی تھی نا جدوں تے سو گئی ہیں تے خواب اندر ملاقات ہوئی ہے جناب ابراہیم علیہ السلام تے فرمان لگے بی بی فکر نہ کر تو محمد بن اسماعیل دی ماں ہے نا جس مالک نے اکھاں لے لیا سی اس مالک نے تیرے بیٹے نو اکھاں واپس کر دیتی ہیں یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ بی بی نو جاگ آئیے ماں نو جاگ آئیے تے دوڑ کے اپنے بیٹے والا ہوندیاں نے امام بخاری والا ہوندیاں نے آ کے دیکھدیاں نے امام بخاری دی نظر واپس آ گئی ہے امام بخاری نابینے تو بینا بن گئے نے امام بخاری دی اکھاں محروم سن اکھاں تو محروم سن اللہ پاک نے اکھاں عطا کر دتیاں نے میرے دوستو اور بزرگو حضرت امام بخاری جدو بندے نے اگے جانا ہوئے نا یاد رکھنا پھر دو چیزاں انسان اندر ہونیاں ضروری نے اگر انسان چاہے میں رب دا محبوب بن جاواں آخرت دیاں کامیابیاں مل جان پھر دو صفات اپنے اندر پیدا کر لو ایک تے اللہ دے نال تعلق مضبوط کر لو تے دوسرا مخلوق دے نال حسن سلوک نال پیش آنا شروع کر لو دو چیزاں بنیادی
ایک اللہ نہ تعلق مضبوط ہوئے، دوجا حسن سلوک ہوئے مخلوق دے نال۔ تے امام بخاری دے اندر دونوں چیزاں پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ نال کتنا تعلق مضبوط ہے کہ حدیث لکھن تو پہلے 2 رکعتاں پڑھتے رہے۔ میں کہنا 7563 حدیثاں لکھیاں امام بخاری نے، تے ہر حدیث تو پہلے 2 رکعتاں ادا کیتیاں۔ دسو امام بخاری نے صرف حدیث لکھن لگیا کنے ہزار نفل ادا فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ نہ تعلق، اللہ نال تعلق، اور مخلوق نہ کنا تعلق ہے۔ فرماتے ہیں جدوں دا مینوں پتہ چلیا، جدوں دا مینوں پتہ چلا، امام بخاری فرماتے ہیں ایک حدیث میرے کنا چ پہ گئی ہے کہ مسلمان دی غیبت کرنا حرام ہے، ادوں دا اس تو بعد فرماتے ہیں میں اج تک کسے دی غیبت کیتی کوئی نہیں، بلکہ ایک بندہ میرے کو آیا آ کے کہن لگا امام صاحب فلاں بندہ تہاڈی مخالفت کرنا ہے، فلاں بندہ جڑا ہے تہاڈے خلاف گلاں کردا۔ تے امام بخاری فرماتے ہیں شیطان نو ڈاکیا تو ہی ملے، تینوں آ کے دسنے کی ضرورت کی ہے، جا میں تیری بات سننے واسطے تیار نہیں۔ حضرت امام بخاری نے بات سننے واسطے بھی تیار نہیں ہے۔ اور میرے دوست اور بزرگوں جائیے امام بخاری تصنیف بخاری شروع سامنے رکھی ہے نا، وہ دے اندر امام بخاری نے 7563 حدیثاں درج کی تھیں، اور 97 چیپٹر نے 97 چیپٹر 97 کتابوں دے اندر کوئی ایمان دے اتے، کوئی نماز دے اتے، کوئی طہارت دے اتے، کوئی معاملات دے اتے، کوئی تجارت دے اتے، کوئی قتال دے اتے، کوئی تہجد دے اتے، کوئی وتر دے اتے مقرر کیتا ہے۔ امام بخاری نے 97 چیپٹر بنائے نے، کوئی میرے دوستوں توحید دے اتے، کوئی سیرت دے اتے، جائیے پڑھیے نا۔ اور پہلا چیپٹر جڑا رکھا امام بخاری نے او دا نام رکھا کتاب بدء الوحی۔ پہلا چیپٹر کی ہے کتاب بدء الوحی۔ دا آغاز کیویں ہویا؟ وحی دا آغاز کیویں ہویا؟ تے وحی دے آغاز تو پہلے پہلی حدیث کی لے آتی ہے انما الاعمال بالنیات، لوگوں عملہ دا دار و مدار نیتاں ہوتے، لوگوں عملہ دا دار و مدار نیتاں ہوتے۔ تے پھر شروع کیتا سلسلہ وحی نو شروع کیتا کہ میرے پیارے پیغمبر تے وحی اس طرح بھی ہوندی رہی، اس طرح بھی سلسلہ وحی نو بیان فرمایا ہے۔ اگر میں علامہ سیوطی نو بیان کراں، علامہ سیوطی فرماندے نے الاتقان دے اندر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سلسلہ وحی کنی مرتبہ ہویا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سرور کائنات تو پہلے جتنے پیغمبر آئے نے، کسے پیغمبر دی عمر ہوئی ہے 400 سال، کسے پیغمبر دی عمر ہوئی ہے 800 سال، کسے پیغمبر دی عمر ہوئی ہے 1450 سال، کسے پیغمبر دی عمر ہوئی ہے 100 سال۔ یعنی سارے پیغمبراں دی عمرہ میرے نبی تو زیادہ عمران ہے، لیکن انہاں دی ساری عمرہ دے اندر، ساری عمر دے اندر کسے پیغمبر ول وحی آئی ہے صرف 12 مرتبہ، کسے پیغمبر ول وحی آئی ہے 82 مرتبہ، کسے پیغمبر ول وحی آئی ہے پوری زندگی دے اندر 42 مرتبہ، کسے پیغمبر ول وحی آئی ہے 400 مرتبہ۔ لیکن آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر 63 سال ہے۔ اے دے وچوں میرے دوستو 40 سال نکال لے جان جی دے اندر اللہ دے پیارے پیغمبر نے اعلان نبوت نہیں کیتا، باقی عمر بچ دی ہے اعلان نبوت تو بعد والی 23 سال۔ انہاں 23 سالاں دی عمر دے اندر کتنا چھوٹا عرصہ رہ گیا ہے۔ پہلے پیغمبراں دی عمراں بھی زیادہ تے سلسلہ وحی ہے 200 مرتبہ 400 مرتبہ، وحی دی تعداد ہے 400 مرتبہ 600 مرتبہ۔ لیکن میرے پیارے پیغمبر دی عمر جڑی ہے اعلان نبوت تو 23 سالہ عمر دے اندر وحی نازل ہوئی ہے 24,000 مرتبہ، 24,000 مرتبہ وحی نازل ہوئی ہے۔ پھر بھی فرشتہ کی کہندا وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ پھر بھی کہندا آسمان تے دل نہیں لگدا، دل کردا اللہ زمین تے جا کے تیرے محمد نو دیکھدا ہی۔ نبی ایک آؤ بات میں مختصر کریے، ٹائم جڑا او دا دامن بالکل سمٹ گیا ہے، تنگی داماں دا شکوا کر رہا ہے، بات وہ سمیٹا پہلی وحی آئے، پہلی کہ حدیث کے انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری دسنا چاہتے نے وحی کیوں لیا دی کتاب بدل وحی کیوں لیا دا پہلے اس واسطے کہ لوگو اے دین جڑا ہے کسے دی سوچ دا نام نہیں ہے، اے دین کسے دے فتوے دا نام نہیں ہے، اے دین کسے دی بات دا نام نہیں ہے، بلکہ پورا دین محمد دے
اترن والی رب دی وحی دا نام پھر کی کیا انما الاعمال بالنیات ایک حدیث پہلے کیوں لے آتی ہے اس واسطے کہ لوگو اگر تو رب دے خاں اس وحی دے مطابق عمل کرو گے جیڑا بھی عمل کرو گے رب قبول کر لے گا لیکن او دے اندر نیک نیتی دا ہونا انتہائی ضروری ہے اگر نیت خراب ہوئے گی عمل پاؤں جنہ اچھا ہوئے مرضی اچھا ہو اللہ دے ہاں قبول ہو سکتا تے آخر تے کی لے آندی ہے کتاب التوحید باقی محدثین پڑھ کے دیکھو کسی نے آخر تے کتاب التوحید چیپٹر توحید والا چیپٹر نہیں لے آندا امام بخاری نے 97 جڑی ہے 97 یعنی کتاب لے آندے چیپٹر لے آندا وہ ہے کتاب التوحید یہ آخر تے کیوں لے آندا اس واسطے لے آندا کہ لوگوں جاؤ جتنی مرضی عمل کر لو جتنا مرضی پڑھ لو لکھ لو جتنے مرضی روزے رکھ لو زکاتاں دے لو جتنا مرضی جہاد تے قتال کر لو جتنا مرضی جا کے جنگلاں دے اندر کھڑے ہو کے رب رب کر لو دریاواں دے اندر جا کے کلاتے کھڑے ہو کے محنتاں کر لو تہاڈی کوئی محنت قبول نہیں ہوئے گی اگر تہاڈا خاتمہ توحید تے نہ ہویا من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جڑا مرن تو پہلے پہلے عقیدہ توحید اپنا لے گا او دا انجام اچھا ہوئے گا او دی اخیر اچھی ہوئے گی اس واسطے امام بخاری نے آخر تے لے آندا ہے آخر تے لے آندا کتاب توحید تے آخری حدیث سناتے اپنی بات کو ختم کریے ٹائم زیادہ ہو گیا امام بخاری فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان تانوں میں گفٹ کر رہے ہیں جا کے پڑھنا ہوئے گا اس گفٹ میں قبول کر کے گفٹ آیا ہے آمنہ دلال جناب محمد مصطفیٰ واللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن دو کلمے اللہ نو بڑے پیارے نے رحمان نو بڑے پیارے نے خفیفتان علی اللسان زبان تے بڑے ہی ہلکے نے جلدی نال آ جاندے نے جلدی نال ادا ہو جاندے نے ثقیلتان فی المیزان رب نے قیامت والا دن ترازو مقرر کیتا ہوئے گا نیکیاں بدیاں نو تولنے واسطے اس ترازو الہی دے اندر بڑے وزنی ہون گے یہ دو کلمے کہنے نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہ پاک اپنی تعریفاں دے نال اللہ پاک اپنی عظمت دے نال اللہ سنو اللہ اپنی عظمت تو باخبر رہن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ